دوستو نیریٹیوز ود عامرانہ میں خوش آمدید۔ آج کل ہم بات کر رہے ہیں نوجوان اور ان کے پولیٹیکل ایکسپریشنز کے اوپر، اور کئی کتابوں کا حوالہ دے چکے ہیں۔ ایک کتاب آئی ہے ہمارے ہمسائے سے، اور اس کے کا نام بڑا عجیب و غریب ہے، اور میں پہلے تو نام کے اوپر ہی سوچتا رہا کہ یہ نام ہے کیا، کہ باڈی آن دا بیریکیڈز۔ تو یہ بیریکیڈ سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ رکاوٹ؟ کیا رکاوٹ کے اوپر بدن؟ یا مورچے کے اوپر بدن؟ یہ، یا آپ اس کو امیجن کریں کہ خاردار تاروں کے اوپر بدن، ہیومن باڈی۔ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب کتاب ہے، جس کو میں ابھی پورا تو نہیں پڑھ سکا، لیکن جیسے جیسے مجھے اس کے کانٹینٹ تک رسائی ہو رہی ہے، یہ مجھے حیران کیے جا رہی ہے۔ اور کتاب کا نام ہے باڈی آن دی بیریکیڈز، لائف، آرٹ، ریزسٹنس ان کنٹمپریری انڈیا۔ اور یہ کتاب لکھی ہے JNU کے کلچرل تھیورسٹ اور استاد برہما پرکاش نے۔ اور کیا کتاب کا نام رکھا ہے اور کتاب لکھی ہے، جس کا پورا خیال ہی یہی ہے کہ جو ہندوستان ہے اس میں زندگی، فن اور مزاحمت ایک ساتھ چلتی ہیں، اور اس میں ثقافت اور سیاست جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر گندھی بھی ہوتی ہے، جہاں پہ ریاستی جبر اور یہ جسے کہیے کہ اکثریت کا جبر، جہاں پہ ذات پات کے نظام، جہاں پہ مذہبی تفریق، جہاں پہ اکنامک ڈسپیرٹی، اور یہ کہ پھر قدغنے جو ہیں شہری آبادیوں کے اوپر، اظہار کے اوپر، وہ جب ان کے اوپر قدغن آتی ہے تو وہ ایک المیہ بنتا ہے انسانی وجود کے لیے، انسانی بدن کے لیے، اور انسانی بدن اس کو ریئیکٹ کرتا ہے ان ساری تبدیلیوں کو۔ یہ وہ مرکزی خیال ہے کہ جو برہما پرکاش نے اس کتاب کے اندر اس کا پورا تصور جو ہے وہ ہمارے سامنے ڈیکوڈ کیا۔ اور یہ کہ یہ کب ہوتا ہے کہ جب ایک نعرہ اور کبھی کوئی گیت اور کبھی ایک ہلکا سا ہاتھ کا باڈی کا ٹویسٹ، رقص اور شاعری، اور کبھی کبھی اداکاری، اسٹریٹ تھیٹر ہو، یہ ہمارا سیاسی ہتھیار بن جاتے ہیں۔ اور یہ ہتھیار ہم نے انڈیا کی مختلف تحریکوں میں دیکھے، اور جب ہم انڈیا کے اوپر بات کر رہے تھے وہاں کی مزاحمتی تحریکوں کے اندر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے چیزیں ایوالو ہوتی رہی ہیں۔ پھر یہ کہ غم، غصہ، محبت، پھر کنیکٹیوٹی، آپس کا تعلق، اور یہ جو ہمارا کلیکٹیو جو سوگ ہے، اور کیا کہیے کہ المیہ ہے، یہ ہمارے جو جسم ہے اس کے بدن کو کیسے حرکت میں لے کے آتے ہیں، کیسے ہماری باڈی کے اوپر، ہماری عادتوں کے اوپر، ہمارے لطیفوں میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے لین دین کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ آپ کے سامنے کتاب پہ، شاہ آف شاز پہ بات کر رہے تھے، جو پولش جرنلسٹ کی کتاب ہے کیپسنوسکی کی، تو اس کے اندر انہوں نے بہت اچھا ایک چیپٹر تھا کہ شاہ کے دور میں جب ساواک ان کی بڑی ظالم قسم کی خفیہ ایجنسی تھی، وہ لوگوں کی باتوں سے، ایکسپریشن سے اندازہ لگاتی تھی کون ریاست کے ساتھ ہے اور کون ریاست کے خلاف ہے۔ اور وہ اس میں کچھ مثلاً کہ حبس کہنا بھی جو ہے ایک سیاسی جملہ تھا، اور کہنا کہ آسمان پہ بادل آ رہے ہیں، یہ بھی ایک سیاسی ایکسپریشن تھا، اور اس ایکسپریشن کے اوپر آپ کو پکڑا بھی جا سکتا تھا۔ تو اس میں پھر آپ کے پورے تمام یہ جو ہے حرکات و سکنات، ظاہر ہے کہ وہ بڑی متاثر ہوتی ہیں۔ اور پھر احتجاج، مطالبہ، یہ صرف مطالبات پیش کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا، اور بلکہ یہ ایک تخلیقی اور ثقافتی اظہار بن جاتا ہے۔ یہ جو بنگلہ دیش میں ہوا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا جس وقت چینزز نے کی۔ نیپال میں ہوا، وہ بھی پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ جو دلی میں ہوا وہ بھی پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ البتہ جو پاکستان کے بلوچستان میں BYC نے کیا، وہ پہلی مرتبہ ہوا۔ جو PTM نے کیا تھا وہ بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس ایریا کے اندر ساؤتھ کی ڈسٹرکٹس خیبر پختونخوا کی، وہاں پہ یونیک واقعہ تھا۔ لیکن یہ جو کشمیریوں نے کیا جیک نے، یہ تو بالکل ہی عجیب واقعہ تھا۔ یہ بھی اس کو کیسے انہوں نے اظہار کیا۔
اور یہ بھی کہ یہ جو کشمکش تو ہمیشہ سے رہتی ہے ریاست کی اور فن کے درمیان، کلچرل ایکسپریشن سے ریاستیں خاصی جو ہے وہ اس کو اپنے لیے ایک مسئلہ سمجھتی ہیں، اور اسی لیے مختلف قسم کے ایکسپریشنز کے اوپر پابندیاں لگتی رہتی ہیں. اور لیکن محروم اور مارجنلائز جو طبقے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یہی ایک آسان طریقہ ہوتا ہے ایکسپریس کرنے کا. تو یہ سارے پورے انڈیا کی ان تحریکوں کا پورا جائزہ لیا برہما پرکاش صاحب نے، اور انہوں نے جو کووڈ کی وبا کے پس منظر میں جو واقعات ہو رہے تھے ان کو خاصے بڑے کانٹیکس کے اندر انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اور اس کتاب کے اندر جو ہے وہ بیریکیڈ پر موجود بدن کا جو استعارہ ہے اس پورے کووڈ کے کرائسس کو ہی جو ہے سمجھنے کا موقع دیتی ہے. اور تو اس میں انسان کا جو بدن کووڈ کے دنوں میں ظاہر ہے کہ اسی کو خطرہ تھا، اسی نے ایلیمینیٹ ہونا تھا، وہ ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہوا تھا عام آدمی کی زندگی کے اندر. اور یہی ایک ہی چیز تھی انسان کے پاس کہ اس کو کیسے مزاحمت کا طریقہ بنائے. تو انہوں نے اسی کے اوپر ایک برہما پرکاش کے کلیانی نے جو ہے کوئی 2-3 سال پہلے ایک بڑا اہم انٹرویو کیا تھا. تو اس میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو اس کتاب لکھنے کی تحریک کیسے ملی، اور آپ کا تو آغاز بھی اور انداز بھی بڑا غیر معمولی اسلوب ہے، تو برہما پرکاش نے کہا تھا کہ یہ تحریک اس سے کیا ملنی تھی، بلکہ اس سے زیادہ ایک اشتعال تھا اندر، غصہ تھا جس نے مجھے یہ کتاب لکھنے پہ مجبور کیا. یہ کتاب کوئی پہلے کہتے ہیں کہ میں نے منصوبہ بندی سے نہیں لکھی تھی، بس حالات کے رد عمل میں وجود میں آ گئی. اور اس کا آغاز وہ بتاتے ہیں ان کے دوست روہت ویملا کے لیے ہونے والے احتجاج کے لیے تھا، اور وہاں سے پھر یہ کسان تحریک کووڈ سے متعلق دوسرے بحران ہیں جو وہ پھر ان کے سامنے آتے گئے. اور ان کے لیے بڑا حیران کن تھا کہ ان دنوں میں جس قسم کی بھی تحریکیں چل رہی تھیں ادھر اور ایکسپریشن عام لوگوں کے سامنے آ رہے تھے وہ بڑے جرأت مندانہ تھے اور بڑے وہ کریٹیو تھے اپنے انداز کے اندر. پھر انہوں نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ بہت سارے جو لوگ اس گھٹن کے اندر تھے اور محسوس کر رہے تھے، میں بھی کچھ سانس لینا چاہتا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا، اور یہ کہ میرے لیے لکھنا جو ہے سانس لینے کا عمل بن گیا. اور پھر بڑے ادیبوں کی طرح مجھے بھی محسوس ہوا کہ بڑے علمیوں کے جواب بھی بڑے ہونے چاہیے. یہ انٹرویو بھی ان کا کمال کا ہے، موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا، پڑھیے گا. اور یہ کہ ایک اور بہت ہی اہم اس کتاب کے حوالے سے بات کہ اس کو کتاب کو کوئی چھاپنے کے لیے تیار نہیں تھا پرکاش صاحب کی، تو اس کو کیونکہ جس قسم کی یہ تحریر تھی اور جس قسم کا اسلوب اس میں تھا وہ کوئی سمجھتا تھا کہ کوئی بغاوت والی تحریر ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ پھر ایک لیفٹ کے ادارے سے اس کی چھپی، اور ظاہر ہے کہ اس کتاب کا مرکزی تھیم ہی باڈی ہے. تو جب ان سے پوچھا بدن کا تصور کتاب میں اتنا مرکزی کیوں ہے، تو ان کا جواب تھا جذبات کی قوت، فیصلہ، غم، یکجہتی، محبت اور نفرت، یہ ساری چیزیں ہیں جو بدنوں کو حرکت میں لاتی ہیں. اور جب ہمیں آخری حد تک دھکیلا جاتا ہے تو بدن مرکز میں آ جاتا ہے. جب تک کوئی تکلیف ہمارے بدن تک نہ پہنچے ہم اسے اسی شدت سے محسوس نہیں کرتے، اور شاید اسی طرح مزاحمت بھی نہیں کرتے. زندگی کی ہنگامی صورت میں تمام توجہ بدن پر مذکور ہو جاتی ہے. کتاب کے تمام ابواب بدنوں کو متحرک کرتے ہوئے پابندی، مزاحمت اور امید کی یہی بات واضح کرتے ہیں. تو یہ کتاب اگر آپ کو کہیں پہ موقع ملے تو کیجئے گا، مطالعہ کیجئے گا، ورنہ برہما پرکاش صاحب کی کے انٹرویوز، ان کے مضامین وہ بھی آپ کو آن لائن مل جائیں گے. تو یہ ایک اور کتاب تھی جسے ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے مختصر سا تعارف رکھ دیں.
کہ یہ جو اروندھتی رائے کا ناول تھا دا منسٹری آف اٹموسٹ ہیپینس، اس کا جو پورا کانٹیکسٹ ہے اور جنتر منتر کے اراؤنڈ کچھ کردار ہے، وہ آپ کو برہما پرکاش کے ہاں بھی نظر آئیں گے، اور آپ کو بلکہ وہ جو کردار چلتے پھرتے آپ کو نظر آتے ہیں اروندھتی رائے کے ناول میں، تو برہما کی تحریروں کے اندر بھی وہ اسی طریقے سے احتجاج کرتے، ذرا زیادہ اگریسو انداز میں، سیاسی انداز میں آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں، وہاں پہ کس قسم کی قدغنیں تھیں، اور خاص طور کے اوپر جب مودی صاحب کا نے اسپیشل سٹیٹس ختم کیا، انہوں نے کووڈ کے دنوں کی بھی بات کی، کسان تحریک کی بھی بات کی، لوگوں کے کو قریب سے دیکھا، ان کی باتیں سنی، اور ان محسوس کیا کہ یہ کتنی تکلیف ہے جو بدن کے اوپر، جسم کے اوپر گزرتی ہے، اور جب بدن پہ کوئی تکلیف گزرتی ہے تو پھر ہم چیختے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم آہ بھرتے ہیں، یا اونچی ایک چیخ لگاتے ہیں۔ ناروے کے پینٹر مونکی پینٹنگ جو چیخ آپ نے ضرور آپ کے ذہن میں ہوگی، کہ ایک چیخ تو وہ ہے جو آپ کو اس پوری کائنات کے اندر اپنی تنہائی کا احساس دلاتی ہے، لیکن جس باڈی آن دی بیریکیڈز کا ذکر برہما پرکاش نے کیا ہے، یہ وہ جسم ہے جو اپنے آپ کو گھسیٹنے کے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ایک مشکل سے تکلیف سے گزرتا ہے۔ اور آج کا نوجوان یہ جو جسم کی مشقت ہے اور اپنے ذہن کی مشقت میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا، اور یہ جو ذہنی مشقت اور جسمانی مشقت کا جو تصور اب ختم ہو رہا ہے، اس کے درمیان جو باؤنڈریز تھیں وہ اب بلر ہو رہی ہیں، تو اس میں ہم پڑھے لکھے نوجوان سے بھی اسی پولیٹیکل ایکسپریشن کی توقع رکھ سکتے ہیں جو ہم ایک نیم خواندہ تحریک یا نوجوان سے رکھ سکتے تھے۔ تو یہ کتاب کا میرا خیال ہے کہ حاصل ہے، اور یہ کتاب بڑی اہم ہے سمجھنے کے لیے، اور جیسے جیسے میں اسے پڑھتا رہوں گا اور اس کے کنٹینٹ میں آپ کے سامنے لے کے آتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو جڑے رہیے نیریٹیوز ود عامر رانا کے ساتھ۔